أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے 10۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے متقین اور متقین کی صفات کو ہم نے پڑھا، اس کے بعد 2 آیات کافرین کے متعلق تھی اور اب منافقین کا تذکرہ شروع ہے۔ منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ منافقین کا بیان ہے کہ اللہ کو نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور منافقین کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ پر غور کیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے۔ الناس کہتے ہیں لوگوں کو، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، واو کا مطلب ہے اور، وَمِنَ النَّاسِ تو اس کا مطلب ہوگا اور لوگوں میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض، سب نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اور آخر کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کا دن۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وما ہم بمؤمنین، واو کا مطلب اور ہے، ما کا مطلب ہے نہیں، ہم کا مطلب ہے وہ، مؤمنین یہ مطلب آپ کو پتہ ہے، ایمان والے۔ تو وما ہم، ما نافیہ ہے، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ دوسری آیت، اس کے بعد والی آیت، آیت نمبر 8، اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، لفظ اللہ ہے، یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، قلب واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ قلوب، دل، جمع۔ تو فی کا مطلب ہوگا میں، قلوبہم کا مطلب ہوگا ان کے دلوں میں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو۔ فزادہ، تو زیادہ کیا، ہم کا مطلب ہے ان کو، اللہ نے، فزادہم اللہ، زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے، مرضا، بیماری میں، یعنی ان کی بیماری میں اللہ نے اور زیادہ کر دیا، اور اضافہ ہوگی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے، علیم کہتے ہیں دردناک، درد والا، علم ویسے کہتے ہیں درد کو عربی میں، علم، اس سے علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ بما کانوا، اس وجہ سے کہ وہ تھے، یکذبون، کذب جھوٹ کو بھی کہتے ہیں اور جھٹلانے کو بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض۔ اب با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اپنی جانوں کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے. تو ان آیات میں منافقین کا ذکر ہے کہ منافقین جب ایماندار لوگوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو مطلب کیا؟ منافقین جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی 3 علامات ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ 4 علامات ہیں جس میں پائی جائیں تو پکا منافق بن جاتا ہے. ان میں سے ایک کیا؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو یہ جھوٹ بولتے تھے، کہتے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ ایمان والے نہیں تھے. اور یہ ایسا کہہ کر کیا محسوس کرتے تھے؟ خود پسندی ان میں اتنی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت چلاک ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ جھوٹ بول کر کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دنیا میں اگر یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ مسلمانوں والا رویہ ہوگا، اور قیامت کے دن ایسے لوگ جنہوں نے کفر چھپایا ہوا ہے اور ظاہر اسلام کرتے ہیں، منافق ہیں، تو ان کا علاج کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے. تو دھوکہ کس کو ملا؟ ان کی جانوں کو. انہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف ہو جاتے اور یقین اور ایمان کی نعمت کو قبول کر کے مومن بن جاتے تو ان کی جانیں آگ کے عذاب سے بچ جاتی. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے دیں. فی قلوبہم مرض، فرمایا ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. بیماری کیا تھی؟ یہ جھوٹ بولنے کی بیماری، مکر و فریب کی بیماری، فساد کی بیماری، اور معاشرے کو امن تباہ کرنے کی بیماری، اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی بیماری. یہ بیماریاں ان کے اندر آ چکی تھی. اور جو منافقین کے علامات احادیث میں ذکر ہیں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور اگر لڑائی ہو جائے کس سے تو گالیاں دیتا ہے. تو یہ منافقین کے علامات ہیں اور یہ بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو منافقین کے اندر بھی یہ بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے ایمان کی دولت ان کو نہ مل سکی. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے تو اللہ نے اور ان کو ڈھیل دے دی کہ اگر تم ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، گمراہی کو ہی قبول کر رہے ہو، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.